بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی لبیک پڑھیں گے انشاءاللہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا پھر ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ مِنَ النَّارِ۔ مرد حضرات پکار کر پڑھیں گے اور مرد مستورات جو ہے عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ لبیک پڑھنا جو ہے، لبیک پڑھتے رہنا، یہ حج کا شعار ہے اور حج کے مقبول ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ اللہ کو حاجی کی لبیک بہت پسند ہے۔ ایک نیت کریں انشاءاللہ جب بھی ہم احرام باندھیں گے تو خوب کثرت سے لبیک پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ صفا اور مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی، مثلا اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو یا کسی قرض دار سے روپیہ پیسہ وصول کرنا یا اور کوئی تجارتی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ از سر نو اعمال کرو، یعنی نئے سرے سے اپنا اعمال نامہ شروع کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے۔ حج کی فضائل کے اندر یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ حج کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حاجی کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے آج ہی اپنے اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، ایک دم معصوم بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ کوئی لغزش اس پر نہیں ہوتی، ایسے حاجی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی کی مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ حج سے فارغ ہو کر اس کی موت آ جائے یا رمضان کے روزے رکھ کر موت آ جائے، کہ یہ دونوں حالتیں ایسی ہے کہ آدمی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کوئی اور غرض تو نہ تھی، تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے۔ دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو۔ دوسری بات کیا ہے بھائی؟ حج کے اندر رفث بات، فحش بات، بے حیائی کی، بے شرمی کی بات نہ ہو۔ اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ فلا رفثا گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو یعنی بیکار اور بےہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے۔ احرام کی حالت میں اس چیز سے بہت پرہیز کرنا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا ہے، یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ نیت تو ہم یہ کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہے نا۔ اس لیے ہمارے ٹریننگ میں ہمیں بتایا گیا نا کہ بھئی حج تو آسان ہے لیکن موت تک حاجی بن کر زندگی گزارنا یہ اصل حج کی شان ہے نا۔ حج تو ہو جائے گا، اس کے ارکان ہیں، اس کے متعینہ ارکان ہیں، متعینہ وقت ہے، وہ ایام ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، ارکان بھی انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو حاجی بھی بن جائیں گے، لیکن مرتے دم تک حج والی شان اور حاجی والی شان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعلق مل جائے اور آپ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق مضبوط ہو جائے کہ مرتے دم تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے. اس پر آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری مل گئی، فرمایا یہی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے اگر ہم کو کوئی پوچھے بھائی یہاں سے واپس کیا لے کے جاؤ گے، ہاں بھائی جیسے ہمارے وہاں پہ بھی بزرگوں نے ٹریننگ کے ٹائم پہ ہم سے پوچھا کہ بھائی حاجی صاحب وہاں سے کیا لاؤ گے، تو کوئی کیا بولتا ہے بھائی زمزم لاؤں گا، کوئی بولتا ہے میں کھجور لاؤں گا. ہاں اور یہ تو اچھی چیز ہے ماشاءاللہ زمزم اور کھجور. باقی اللہ معاف کرے بہت سارے لوگوں نے تو ابھی شاپنگ شروع کر دی، ہاں تسبیح مسلح اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ بولے بھائی چلو تھوڑا تھوڑا خرید کے رکھتے جاؤ. تو بہت ساری چیزیں آدمی سوچتا ہے یہ لاؤں گا وہ لاؤں گا. اصل جو چیز حاجی کو لے جانا ہے وہ کیا ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ہاں جن کی نگاہ قرآن حدیث پر رہتی ہے اور صحابہ کی زندگی پر، اللہ کے نبی کی زندگی پر، صحابہ کی زندگی پر، بزرگوں کے کیسے حج ہوا کرتے تھے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ حاجی کو یہاں سے جاتے وقت 4 چیزیں خاص طور سے لے کے جانا ہے. کتنی چیزیں بھائی؟ 4 چیزیں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کون سی بولو پہلے، سب سے پہلے ہاں ہمارے دادا جان کی جیسی توبہ. ہمارے دادا جان تھے نا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، کیسی توبہ کی انہوں نے. ہاں ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جنت سے دادا دادی کو نکال دیا گیا تھا اور دنیا میں ان کے لیے رزق مقرر کر دیا گیا. اللہ نے انسانیت کا سلسلہ جاری فرمایا، لیکن آدم علیہ السلام نے اس غلطی کے لیے ایسا پچھتاوا کیا اور ایسی ندامت کی اور ایسے روئے کہ 40 سال تک تو سر ہی نہیں اٹھایا ہوتا. اور یہ دعا پڑھتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اللہ بے شک میں نے ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب بے شک میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. ہاں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، وترحمنا، اور تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، میں بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. تو اتنا روئے ہیں آدم علیہ السلام کہ ان کے آنسو ایک طرف اور ساری ان کی ذریات جو قیامت تک انسانیت آئے گی سب کے آنسو ایک طرف، تو دادا جان کے آنسو بڑھ جائیں گے. تو وہ ندامت، وہ توبہ، آدم علیہ السلام جیسی توبہ ہم کو لے جانا ہے. دوسری چیز کیا بولو بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام ویسی قربانی. کیسی قربانی دی کہ بڑھاپے کی حالت میں ایک لڑکا ہوا، اور وہ بھی جب ہونہار ہوا 10 11 12 سال کا ہوا، جب ابا کہنے لگا تو کیا حکم ہوا خواب کے ذریعے سے کہ اس کو ذبح کر دو، اس کو ذبح کر دو. ہاں آج تو دیکھو اپن سب گوشت کی فکر میں لگے کہ یار گوشت ملے گا ارے گوشت مل جائے. ہاں وہاں پر بھی گوشت بکری مطلب ارے گھنٹہ ابھی تو گوشت کھانے کی دن آ گئے. معاف کرنا میں بمبئی کی زبان میں بول رہا ہوں، بولا بھائی گوشت کھانے کے دن آ گئے ہے نا. ہمارے ذہنوں میں گوشت بکرا، گوشت بڑے گا، نلے پائے، یہ سب گھومتے رہتے. لیکن اصل قربانی کیا ہے اس کو اصل سمجھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب کے ذریعے بتایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے. پہلے تو ان کو ایسا لگا بیٹے کو کیسے ذبح کروں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے قربانی چاہتے. تو انہوں نے اونٹ ذبح کرنا شروع کیا، 1 کیا 2 کیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ذبح کر دیے. لیکن پھر بھی خواب آتے ہی چلا جا رہا ہے. تو پھر اللہ نے دل میں بات ڈالا کہ نہیں بھائی ابراہیم خلیل اللہ، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہم کو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. سورہ والصافات کے اندر اس کا ذکر ہے، بیٹا میں تو خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی شیطان کی مداخلت نہیں ہوتی. ہمارے خواب میں تو شیطان کچھ بھی اٹھ پٹاک دکھا دے گا، نبی کے خواب میں نہیں دکھا سکتا. نبی کا خواب تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ماں ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت تھی کہ بچپن سے اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم کی عظمت دل میں پیدا کی تھی. تو کیا کہہ رہا ہے بیٹا؟ ابا جان آپ تو کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجیدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو پہلی بات تو ابراہیم علیہ السلام کی، دوسری بات جو تھی وہ لے جانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اور تیسری چیز جو لے جانی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری، کہ اللہ کے حکم کے سامنے ذبح ہونے کو تیار ہو گئے. ان کا صبر، ہاں ستجیدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیسی ان کے اندر تھی. تیسری چیز. اور چوتھی چیز کیا لے جانی ہے؟
ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، غم، فکر اور آپ کی قربانی ہے نا، اس کو لے جانا ہے کہ ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا غم تھا، ارے کیا فکر تھی، بولو بھائی. ہاں، پوری امت، صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری امت، میری پوری امت یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے، میری ایک ایک امت کا فرد یہ جنت میں جانے والا بن جائے. ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس لے کے بیٹھے تھے، تو اچانک باہر نگاہ پڑی اللہ کے نبی کی، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو صحابہ اکرام نے پلٹ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی باہر دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں، تو دیکھا تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. کس کا جنازہ؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، یہودی کا جنازہ ہے. یعنی صحابہ نے تعجب کیا، یہودی کے جنازے پہ آپ رو رہے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو میرے امتی کا جنازہ ہے، میرا ایک امتی میرے ہاتھ سے نکل گیا اور جہنم کی طرف چلا گیا. کیا غم تھا، کیا فکر تھی، کیا کڑن تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی ہے نبی جی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ رو رو کر اور اپنا فکر کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے؟ تو یہ چار چیزیں انشاءاللہ ہم بار بار اس کا مذاکرہ کریں، ہمارے پورے سفر میں ہم کو یہاں سے یہ لے جانا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کون سی چیزیں؟ آدم علیہ السلام کی توبہ، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم اور فکر لے کے جانا ہے. تو یہاں جو بات لکھی ہے، حاجی کو خاص طور سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ حکم عدولی، احرام کی حالت میں اس مبارک سفر میں ان مبارک ایام میں کوئی میری نافرمانی نہیں کرنا ہے نا. حالانکہ نافرمانی تو ہم کیا نیت کر رہے ہیں بھی کہ مرتے دم تک نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو احرام کی حالت میں اگر ہم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے، کیونکہ احرام کی حالت میں جو آدمی جو حرکتیں کرتا ہے وہ اس پر مہر لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے. احرام کی حالت میں اگر کچھ اس نے گڑبڑ کیا تو زندگی پر گڑبڑ چلتے رہے گی. جس کا جمعہ اچھا گزرتا ہے اس کا ہفتہ اچھا رہتا ہے، جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا، اور جس کا حج صحیح ہو گیا اس کا پوری زندگی صحیح ہو جائے گی. حج کا مقصد زندگی کو بدلنا ہے، حج کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا ملنا ہے، حج کا مقصد گناہوں کی مغفرت کا ہو جانا ہے، اور نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو الٹیمیٹ فائنل ڈیسٹینیشن صحیح حج ہو گیا تو کیا ہونے والا ہے؟ جنت. اللہ کا مہمان خانے میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ جگہ دیں گے. تو حکم عدولی سے یعنی اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے. یہ بھی قرآن پاک کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے. اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی ہے، جھگڑا کرنا بھی داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ولا جدالہ تو یہاں کہا حاجی کو، لیکن دوسری آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ آپس میں نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کم ہمت ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے آپس کا جھگڑا. یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، کہ میں تم کو نفل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سب سے افضل چیز بتاؤں. وہ کیا ہے؟ آپس کا سلوک، آپس کی محبت. کیونکہ آپس کی نا اتفاقی اور آپس کا بگاڑ یہ آدمی کی نیکیوں کو ایسا اڑا دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے. ابھی ہم حلق کراتے تو دیکھتے نا، ہاں کتنے چند منٹ کے اندر پورے بال صاف. تو ایسے ہی آپس کا بگاڑ نیکیوں کو ایسا اڑا دیتا ہے جیسے اس طرح اپنے بالوں کو اڑا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. کیا ہے بھائی؟ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا حج خوبصورت بن جائے. ارے بھائی چاہتا نہیں چاہتا ہے میرا حج ایک دم خوبصورت بن جائے. ایسا نہیں کہ بس خالی جیسا تیسا حج کر کے چلے جاؤں اور ہو گیا بس جان بچی تو لاکھوں پائے آگے واپس اپنے گھر پہ. ایک وہ نعوذ باللہ ایک بوجھ تھا وہ ٹل گیا. ایسا کبھی نہیں سوچتا، بلکہ ہمارے حج کو نورانی، خوبصورت، جاندار، حج مقبول، حج مبرور بنانا ہے اپنے. تو کیا فرما رہے اللہ کے نبی کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. کھلائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہم نرم کلام کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے بھائی. لہٰذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے. آدمی اپنے ٹون کو کڑک نہیں کرے، اپنے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاوے. یہاں پہ ہاں میں کوروں معلوم ہے کہ ابھی بمبئی میں بتاتا ہوں، بمبئی ایئرپورٹ اترتے کو دکھاتا ہوں. ہاں بتائے تھے ٹریننگ کے اندر یہ سب اپنی بھائی گیری سب نہیں دکھاوے. یہاں پہ بہت غلط بات ہے. مسلمان کو دھمکی دینا، مسلمان کے اوپر اپنی ہگڑی دکھانا اور اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا اور اپنے منہ چڑھا کے دینا،
نہیں، بہت غلط بات ہے. بلکہ ہمارے دین میں تو، اسلام میں تو مسکرا کر بات کرنا اور کھندا پیشانی سے بات کرنا، تر شروئی سے منہ چڑھا کے بات نہ کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ بھی جنت میں بالا خانے دلانے والا ہے. ہاں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کی چیزیں باہر اور باہر کی چیزیں اندر نظر آتی ہیں. ایسے خوبصورت بیڈ رومز اللہ نے جنت میں بنائے ہیں. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو آپس میں کھندا پیشانی سے بات کرتے ہیں، منہ چڑھا کر اور تر شروئی سے نہیں بات کرتے ہیں. تو نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ معاملہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے. بددعوں سے، یعنی وہاں کے جو اوریجنل عرب ہے، گاؤں کے رہنے والے، ان سے سختیوں سے پیش نہ آئے. ہر شخص کے ساتھ تواضع، یعنی جھک کر اور خوش خلقی سے، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آئے. علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت یعنی تکلیف کو کیا کرے بھائی؟ برداشت کرے. اب میرے کو چاہیے فل کولنگ اور میرے ساتھی کو ہو رہی ہے تکلیف، تو میں کیا کروں گا؟ بولو. ہاں، تم کو تکلیف ہو رہی ہے تم باہر جاؤ، میں تو چالو کر کے رہنے والا ہوں. ایسا کریں گے بھائی؟ ہاں بھائی، ایسا نہیں کرنا. اور اگر ہمارے ساتھی کو بیچارے گرمی کی زیادہ شکایت ہے تو ہم جو ہے تھوڑا کانٹو پہن لے ہوئے، کمبل اوڑھ لے ہوئے، ہماری وجہ سے اس کو اے سی بند کروانا یہ بھی مناسب نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھیں، بیلنس مینٹین کریں. کیا کرے بھائی؟ بیلنس مینٹین کریں. کچن میں بھی کو استعمال کرنے میں بھی، واشنگ مشین کو، فریج کو، اے سی کے استعمال کرنے کو، اپنے موبائل کے استعمال کرنے کو، لائٹ کے استعمال کرنے کو. ہر شخص کے حرم میں آنے جانے کا ٹائم الگ ہے. اب کوئی بیچارہ سو رہا ہے اور ہم حرم سے آئے اور کھٹپٹ چالو، لائٹ چالو، ٹپ 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 ٹپ، اور وہ بیچارے سو رہے، ان کی نیند خراب ہو رہی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اور اللہ نہ کرے اگر سامنے والے کی طرف تکلیف پہنچ گئی تو اس کو اللہ کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ برداشت کریں گے. کیونکہ یہ سب سے اچھا اخلاق ہے کہ ہم کو تو تکلیف پہنچانی نہیں ہے، لیکن اگر تکلیف آ گئی تو اس کو برداشت کریں گے. سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں. کون کتنا پانی میں معلوم پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو، کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی جانتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر تم اس کو نہیں جانتے. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی، بہت اچھے آدمی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ کبھی پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے. ویسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی یعنی تھوڑی رنجش ہو ہی جاتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدالا، کہ بالکل جھگڑا آپس میں نہ ہو، اس کو خاص طور سے ذکر کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. ہمارے تاجدین بھائی جب ہمارے جوگیشوری مرکز پہ آئے تھے تو ٹریننگ کے اندر وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی بتاؤ حاجی کو کیا کیا ملنے والا ہے، کسی کو کوئی حدیث ذہن میں تو بتاؤ. میں نے ہاتھ اوپر کیا تو بولے ایسا بتاؤ، تو میں نے یہی حدیث بتایا. چھوٹی سی حدیث سی ذہن میں یاد تھی کہ بھائی نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تو ماشاءاللہ کافی خوش ہو گئے تاجدین، بہت اچھی. پھر انہوں نے پورا اس پہ سمجھایا کہ نیکی والا حج بولتے کس کو ہے. ہاں بھائی، نیکی والے حج اگر ہو گیا تو جنت ملنا کنفرم ہو گیا. کیا ہو گیا بولو؟ لیکن نیکی والا حج کس کو بولتے ہیں؟ ہمارا حج واقعی میں نیکی والا ہو جائے، حج مبرور، حج مقبول ہو جائے. اس کو موبائل کو یہ اجتماعی عمل چل رہا ہے، پلیز ذرا خیال. بعض علماء نے کہا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت نہ ہو. کیا نہ ہو بھائی؟ معصیت یعنی گناہ، اللہ کی کوئی نافرمانی اس حج میں نہ ہو، اس کو بولتے نیکی والا حج. اسی واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ حج مقبول سے کرتے ہیں کہ جب آداب و شرائط کی رعایت ہوگی، کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی، تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا. کیا ہوگا بھائی بولو؟ مقبول ہی ہوگا. اللہ بڑے غفور و رحیم ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ظالم تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں رد کر دیں گے، ہماری لبے کو مردود کر دیں گے اور ہمیں خالی ہاتھ بھیج دیں گے.
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ پاک میزبان، وہ بڑا سخی میزبان، وہ اپنے بندوں کو کئی ماہوں سے زیادہ چاہنے والا، اس کی ذات سے بڑی امید رکھنی چاہیے آدمی کو. بس یہ ہے کہ عمل کرتے رہے، ڈرتے رہے، عمل کرتے رہے، ڈرتے رہے. پوری امید رکھے کہ وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن اپنی ذات سے کوئی ایسی حرکت اور ایسی کوئی حکم عدولی نہ ہو جائے، کوئی معصیت نہ ہو جائے کہ ہمارا حج ہمارے منہ پہ مار دیا جائے. اللہ ہم سب کی. اور دیکھو ایک بات یہاں پر ایک بھی کہتا چلوں کہ اللہ کے جو حقوق ہے نا اس میں کچھ اشنیش ہو جاتی ہے نا تو آدمی توبہ اللہ کر لے، معافی مانگ لے. لیکن اگر کسی کا دل دکھا دیا، کسی پہ ظلم ہو گیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کے ساتھ خامخواہ زبردستی بھیڑ گئے، تو وہ سارے مسئلے جو ہوتے ہیں نا یہ چیز بہت خراب بن جاتی ہے. کیونکہ دو آدمیوں میں آپس میں اگر اللہ نہ کرے رنجش ہو جاوے اور بات چیت بند ہو جائے، جھگڑا ہو جاوے نا، تو ایسے دو آدمی جب تک آپس میں صلح نہیں کر لیں گے نا تو ان کی تو مغفرت شب قدر کو بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں، اور شب برات میں بھی نہیں ہوتی. حدیثوں میں آتا ہے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن قطع تعلق کرنے والوں کی اور آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک آپس میں صلح اور معافی تلافی نہ کر لے. اس لیے بھائی دیکھو یہ بھی ایک چیز ہے کہ معافی مانگتے رہنا، معاف کرتے رہنا. کیا کرنا بولو بھائی؟ معافی مانگتے رہنا اور معاف کرتے رہنا. اللہ کو معافی بھی پسند اور معاف کرنا بھی پسند. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور پسند کرتے ہیں معاف کرنے کو، بس معاف کرتے ہمیں بھی. سورہ نور میں 18ویں پارے میں اللہ فرما رہے، جس کا خلاصہ مفہوم ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ بس تم بھی اپنے قصوروار کو معاف کر دو. جو معاف کر دے گا بندوں کو اللہ اس کو معاف کر دے گا. جو بندے کو معاف کر دے گا رحمان اس بندے کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا. تو بار بار یہ بات آ رہی ہے، کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے. کیا کرنا ہے بولو بھائی؟ کثرت سے سلام کرنا ہے، کثرت سے سلام کرنا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی والا حج کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا. کیا کیا کرنا بولو بھائی؟ کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا. یہ پوری جو اپن اتنے دن سے کتاب پڑھ رہے نا تو آپ غور کریں گے کہ اپنے حج کے اندر ہمیں 5 کام بہت کرنے. کتنے کام کرنے بھائی؟ 5 کام بہت کرنے. سب سے پہلا لبیک کثرت سے پڑھنا. پڑھو ایک بار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دوسرا کثرت سے سلام کرنا. کیا کرنا ہے بولو؟ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب میں کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن احرام کی حالت میں جب ہوں گے نا تو پہلے سلام نہیں کریں گے، پہلے لبیک پڑھیں گے پھر سلام کریں گے. اور کسی نے سلام کیا تو پہلے لبیک پڑھیں گے پھر اس کو جواب دیں گے. لبیک سب سے زیادہ پڑھنا ہے اور ہر مصنون دعا سے پہلے لبیک پڑھنا ہے. صرف 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک کیا کریں گے؟ لبیک سے بھی پہلے ایک دعا پڑھیں گے، وہ ہے ایام تشریق کی دعا، تکبیر تشریق. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تیسری چیز جو ہم کو کیا کرنا ہے، تیسری چیز ہر فرض نماز کے بعد جو تکبیر تشریق، اور تیسری چیز جو کثرت کرنا ہے نرم گفتگو کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ نرم کلام کرنا، نرم گفتگو کرنا، میٹھی بات کرنا، پیاری بات کرنا. دل دکھا دینے والی، دل چیر دینے والی بات نہیں کرنا. منہ چڑھا کے ترشروئی کے ساتھ میں ایٹیٹیوڈ میں آگے بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اور چوتھی چیز جو کثرت سے کرنا ہے لوگوں کو خوب کھانا کھلانا. کیا کرنا ہے بھائی؟ کھانا کھلانا. ٹینشن میں آ گیا یار ریال لائے ہم کھانا کھلانے کی بات کر رہے تھے اور ریال منگانا پڑے گا. تو ایسا نہیں، جس سے جتنا بن پڑے اتنا کھلاؤ بھائی، جس کی جتنی طاقت ہے اتنا کھلاؤ. اللہ بڑے غفور و رحیم ہے. اللہ تھوڑا بھی آدمی کرے گا تو اللہ بہت دیں گے. اور 5ویں چیز جو ہے قربانی کا خوب خون بہانا. ہاں یہ چند چیزیں جو ہے نا پوری یہ کتاب کے اندر دیکھیں گے نا، یہ ساری روشنی میں یہ سارا کنکلوژن ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور حج مقبول عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك